عورت بے وفا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بے وفائی اس کی نس نس میں بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس بات پہ بہت غور کیا، دوستوں سے بھی اس بات پہ بحث و تکرار ہوئی، اساتذہ سے بھی تبادلہ خیال ہوا، لیکن نتیجہ ندارد ہی رہا۔ سب کی ایک ہی رائے تھی، عورت بے وفا ہوتی ہے۔ میں اسی بات کا قائل ہو گیا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، لیکن دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے عورت ذات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے تو بائی کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ بڑی بہنوں کے لیے کانچ کی گڑیا کی مانند ہوتی ہے، سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ بابا کی انگلی پکڑ کے پروان چڑھتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پلپتی ہیں، بہن بھائی اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی وعدے کیے جاتے ہیں، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر ایک دن یہی بیٹی بے وفائی کر جاتی ہے اور کسی انجان شخص کا دامن پکڑ کر کسی انجان گھر کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی قسمیں کھائیں، وعدے نبھائے، نیک ارادے کیے، جس بابا کی انگلی پکڑ کر زندگی کی مسافتیں طے کرنے کے خواب دیکھے، ایک دن اسی بابا کی انگلی چھڑا کر کسی ایک انجان شخص کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ کروڑوں ارماں دل میں دبائے زندگی کی مسافتیں طے کرتی جاتی ہے، تمام وعدے تمام قسمیں بھول کر آگے چل پڑتی ہے۔ یہ بے وفائی ہی تو ہے۔ جس نے پالا، جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ بھائی جو آنکھوں کے نور سمجھتے، وہ بہنیں جو گڑیوں کی مانند تھیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر آخر ایک اجنبی مسافت میں اپنا سفر طے کر پڑتی ہے۔ یہ بے وفائی ہی تو ہے۔ عورت کی بے وفائی کا قصہ یہیں پہ تمام نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا گھر سر پہ اٹھانے والی حلق سے آواز بھی نہیں نکال سکتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سراپا احتجاج ہونے والی وہ نازک مزاج لڑکی سسرال کی تلخیوں کو چپ چاپ سہ لیتی ہے، لیکن زبان پہ ایک لفظ تک نہیں آتا۔ یہ بے وفائی ہی تو ہے۔ صرف 3 بول کی خاطر اپنے سارے رشتے ناطے چھوڑ کر اس بول کی لاج رکھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بے وفائی ہی تو ہے۔ قصہ یہیں پہ تمام نہیں ہوتا۔ دل و جان سے چاہنے والے، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے ہم سفر کو بھی پس سے پشت ڈال کر ایک نئی آنے والی خوشی میں ہر چیز بلا دیتی ہے، یہاں تک کہ خود کو بھی اس کی ہستی میں مٹا دیتی ہے۔ اس صورتحال میں غور کرنے کے بعد میں تو اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعہ ہی عورت بے وفا ہی ہوتی ہے، ورنہ کون